السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دینی بھائیوں بزرگوں، ایک بھائی نے مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ سر کے بالوں میں کالی مہندی لگانا جائز ہے یا نہیں، کیا سر کے بالوں کو کالا کر سکتے ہیں؟ تو اس کا میں نے مختصر ان کو جواب دے دیا تحریری شکل میں، لیکن میں چاہتا تھا کہ ہمارے ہر ایک بھائی تک یہ پیغام پہنچے اور کچھ وضاحتی بیان اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ سوال جو پوچھا گیا اس کا جواب یہ ہے کہ سر کے بال ہوں یا داڑھی کے بال ہوں، سر کے بالوں کو اور داڑھی کے بالوں کو کالا خضاب لگانا، کالی مہندی لگانا اور سر اور داڑھی کے بالوں کو کالا کرنا جائز نہیں، حرام ہے۔ اور جہاں تک سرخ مہندی کی بات آتی ہے، لال مہندی کی بات آتی ہے، تو اس کی اجازت ہے کہ بالوں کو، چاہے وہ سر کے بال ہوں یا داڑھی کے بال ہوں، لال مہندی لگا سکتے ہیں، سرخ مہندی لگا سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں وضاحتی باتیں کرنے جا رہا ہوں کہ آج کل ہمارے خاص کر نوجوانوں میں ایک بہت بری بیماری پھیل گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ قسم قسم کی چیزوں سے اپنے سر کے بالوں کو، اپنی داڑھی کے بالوں کو رنگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے اور میں اس میں بڑا خوبصورت دکھ رہا ہوں، جبکہ اگر دیکھا جائے تو جو اچھے لوگ ہوں گے، جو مہذب لوگ ہوں گے، جو تہذیب یافتہ لوگ ہوں گے، جو شریف لوگ ہوں گے اور جو عزت دار طبقے کے لوگ ہوں گے، وہ اس کو بالکل ناپسند کریں گے اور اس کو جو ہے برا بھلا کہہ دیں گے۔ میرے دینی بھائیوں بزرگوں، ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم شریعت کو سمجھیں، شریعت ہمیں کس بات کی اجازت دیتی ہے۔ جو لوگ اپنے داڑھی کے بالوں کو اور اپنے سر کے بالوں کو غیر شرعی طریقے سے خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو خبردار ہونا چاہیے کہ غیر شرعی طریقے کو اختیار کر کے کوئی بھی اچھا کام نہیں کر سکتا، کوئی بھی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا اور کوئی بھی اچھا نہیں بن سکتا۔ اچھا بننا اسی وقت کارگر ہوگا اور انسان اسی وقت اچھا بن سکتا ہے جب وہ شرعی حدود میں رہتے ہوئے شریعت میں جائز اعمال کو کرے۔ آج کل ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، خاص کر نوجوانوں کو، کہ وہ کٹنگ شاپ میں جاتے ہیں، باربر میں جاتے ہیں، تو کٹنگ شاپ میں جا کر ہمارے نوجوان کرتے کیا ہیں؟ بالکل جو ہے اپنے آپ کو جوکر بنا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں، بڑے اسٹائل والے لگ رہے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کو دیکھا کہ عجیب و غریب قسم سے اپنے سر کے بالوں کو رنگتے ہیں اور جو ہے اپنے بالوں کو اس طرح اڑاتے پھرتے ہیں جیسے لگتا ہے کوئی گدھا جا رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کتنی بڑی گندا کام کر رہے ہیں۔ اپنے ان بالوں کو اور اپنی اس حیت کو اور اپنی اس حالت کو جو اللہ پاک نے عطا کی ہے، اس کو بگاڑ کر اپنے آپ کو خوبصورت محسوس کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ کیسے جو ہے اندھی سوچ ہے۔ تو میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ کوئی اتنا جو ہے بالوں کو سامنے رنگ رہا ہے، کوئی یہاں رنگ رہا ہے، کوئی یہاں رنگ رہا ہے، کوئی آدھا رنگ رہا ہے، لگتا ہے کوئی بالکل الو اور جو ہے گدھا اور جانور چل رہا ہے۔ میں اس سلسلے میں ایک دم دو ٹوک الفاظ سے کہتا ہوں، واضح طور پر اور وضاحت کے ساتھ کھلے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں کسی کی بات کی پرواہ نہیں کرتا اور کسی سے میں ڈر محسوس نہیں کرتا ہوں، اور مجھے ہو سکتا ہے کہ میرے الفاظ ان لوگوں کو سخت لگیں، لیکن میرے الفاظ کی سختی پر مت جائیے، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سنیے کہ کیا اللہ کے یہاں پہ کل پکڑ نہیں ہوگی؟ کہ اللہ ہم سے نہیں پوچھیں گے کہ میں نے تم کو کتنا اچھا بنایا تھا، کتنا خوبصورت بنایا تھا، تم نے میری خوبصورتی کا انکار کیا، تم نے میری تخلیق کا انکار کیا، تم نے میرے بنائے ہوئے جسم کے اندر رد و بدل کی، تبدیلی کرنے کی کوشش کی اور سمجھے کہ میں بڑا خوبصورت دکھتا ہوں، جبکہ تم سب سے دنیا کے اندر سب سے بدترین انسان دکھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے مطالبہ کریں گے کہ لاؤ میرے ان پہلے بالوں کو جو میں نے تم کو دیے تھے،
جس طرح سے میں نے تم کو بنایا تھا اس طرح سے تم اپنے آپ کو میرے سامنے پیش کرو. بندہ کیا کرے گا وہاں پر؟ ہکا بکا رہ جائے گا, کچھ نہیں کر سکے گا. لہذا آج بھی وقت ہے کہ جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں, خاص کر کے باربر والوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ ایسے کام نہ کرے. ایسا کر کے حرام کمائی کیوں اپنی جیب میں ڈال رہے ہو؟ ایک پیسہ بھی اگر آپ کے جیب میں حرام کا چلا گیا تو آپ کی جو ہے عبادتیں ضائع ہو گئیں. جب تک وہ ایک حرام کا پیسہ آپ کے جسم میں خون بن کر دوڑتا رہے گا, آپ کے سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے. تو میں ان حضرات سے کہوں گا کہ وقت رہتے ہی اپنے آپ کو بدلیے, اپنے اعمال کو بدلیے, اپنے اعمال کی اصلاح کیجیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے. کیونکہ ہماری ساری زندگی کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے, اور ہم نے جو اعمال کیے ہیں وہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہیں یا مبغوض ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں سے راضی ہے یا ناراضی ہے, یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود ہے, اور اللہ تعالیٰ ہماری سخت پکڑ کرنے والے ہیں. تو باربر والوں سے میں نے درخواست کی ہے کہ پیسوں کے چکر میں اپنے آپ کو گنہگار مت بنائیے, کیونکہ جو روزی دینے والا ہے وہی سب کا پالنہار ہے. اور اگر ہم تھوڑی محنت کریں گے اور ایمانداری کے ساتھ کام کریں گے, شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے کام کریں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی سی روزی میں بھی ہمیں وہ راحت اور سکون عطا فرمائیں گے جو لاکھوں اور کروڑوں روپیوں میں نہیں ملتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جن حضرات کو اللہ پاک نے اولاد جیسے عظیم نعمت عطا فرمائی ہے, تو اپنی اولاد کو ایسے اعمال کرنے سے روکیں, ان کاموں سے روکیں. بعض حضرات تو بڑے ہی خوش مزاج ہوتے ہیں اس سلسلے میں کہ وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے نے فلاں اسٹائل میں اپنے بالوں کو رنگ دیا ہے, اور اس میں وہ فخر محسوس کرتے ہیں, جبکہ یہ بہت زیادہ جو ہے افسوس کی بات ہے, شرم کی بات ہے, ڈوب مرنے کی بات ہے. اس لیے جو ہے ہمیں فکر کرنی چاہیے, اور اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حضرات باربر میں اور کٹنگ شاپ میں جا کر اپنے بالوں کو ادھر ادھر سے کاٹ لیتے ہیں اور درمیان میں ایک تھوڑا سا بال رکھ دیتے ہیں, یا کہیں سے بڑا کہیں سے چھوٹا کاٹ دیتے ہیں, فلاں اسٹائل میں بال کاٹ رہے ہیں, وہ بھی اللہ کے یہاں پر ان کی پکڑ ہوگی, وہ بھی اللہ کے یہاں پر مجرم ہیں, گنہگار ہیں. اور کیونکہ یہ بھی شریعت کے حدود سے باہر کی بات ہے. شریعت میں جس چیز کو حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہی ہے. یاد رکھیے کہ سنت کے اندر اگر رہتے ہوئے ہم کام کریں گے تو ہمارے تمام اعمال جائز بھی ہوں گے, سنت کا ثواب بھی ملے گا, اور پھر شریعت کے حدود کو توڑنے والے نہیں بنیں گے. میں مختصر الفاظ میں بات کیا ہوں, ہو سکتا ہے کہ میری بات بعض حضرات کو بری لگے اور میری بات سے ناراض ہو جائے, لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ میں ان کی اصلاح کے لیے بات کہا ہوں, اور بڑے دل کے درد کے ساتھ کہا ہوں کہ اللہ پاک کو جو ناراض کرتے ہیں ان سے پھر جو ہے کس طرح سے بات کی جائے. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہمارے خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.